السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوال المقتحم. پچھلی جمعہ کو آپ بزرگوں کے سامنے ایک دو جمعہ سے بیان کر رہا ہوں ایک ایسی چیز کہ جو بہت قیمتی ہے، بہت بڑی ہے، جس کو یہ حاصل ہو گئی انشاءاللہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا، اور جس نے اس کو فوت کر دیا تو بہت بڑا خطرہ ہے. اللہ پاک آپ کی میری سب کی حفاظت فرمائے. ایک کا نام ہے ادب، ایک کا نام ہے بے ادبی، جس کو رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، با ادب بھی نصیب، بے ادب بھی نصیب. ادب والا نصیبی کے ساتھ ہے، اور بے ادب والا جو ہے اس کا کوئی نصیبہ نہیں ہوتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. یہ چیز، اور خاص کر کے شاعر اسلام کے اندر، خاص کر کے ان چیزوں میں جن کی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے. ادب سے بہت ساری چیز مل جاتی ہے، بلکہ بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ زندگی بدل جاتی ہے. بہت سے ایسے واقعات، ایک نہیں ہزاروں، صحابہ کرام سے لے کر تابعین، طب تابعین، حضرات اولیاء کرام، اور آج تک دنیا میں یہ چل رہا ہے. ادب، حق تعالی جل شانہ کے نام کا ادب، اللہ جل شانہ کا نام ادب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اور آپ کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ادب، یہ بہت بڑی چیز ہے. حق تعالی جل شانہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ عطا فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے، چاہے کم پڑھے، آپ کو روزانہ 20 پارے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کم پڑھے لیکن ادب کے ساتھ پڑھے، بہت ہی ادب کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی اگر قرآن پاک کو چھو کر پڑھنا ہے، پکڑ کر، تو باوضو ہو. اور جو ہے ایک بزرگ نے حضرت ثانوی سے پوچھا کہ بہت کم لوگ دیکھے جاتے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے وقت جو ہے اس کو ادب سے چومتے چاٹتے ہیں، اور یہ بہت کم لوگ ہیں. فرمایا یہ نصیبے والے، یہ نصیبے والے، چاہے وہ عام آدمی میں سے ہو. بلکہ انہوں نے تو، حضرت ثانوی نے تو کے سامنے تو شکایت کی کہ اہل علم کو بھی دیکھتا ہوں کہ ایسی چیز ان میں نہیں ہے. فرمایا یہ تو جس کا نصیبہ ہے، جس کو اللہ جل شانہ عطا فرما دے، قرآن شریف کو لے اور یوں کرے، سینے سے لگائے. چھاتی پر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اس کے نور میں سے کچھ تھوڑا سا نور میرے قلب میں ڈال دے. بائیں طرف انسان کا دل ہوتا ہے، رائٹ سائڈ پر نہیں ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ پر، آپ سب جانتے ہیں. تو لیفٹ سائڈ تو یہاں بھی لگائے اور یہاں بھی لگائے. یہاں پہلے لگائے اس لیے کہ سیدھی سائڈ کو جو ہے وہ ایک فضیلت حاصل ہے، اور بائیں سائڈ پر اس طرح یوں لگایا گیا اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو نور ہے کچھ میرے اندر اس قلب میں آ جائے. سر پر رکھے، اللہ سر میں آئے، آنکھوں پر لگائے. اب اس کو لگاتے ہوئے 4-5 منٹ 2 منٹ لگے گی، لیکن اس کے بعد جو پڑھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر سے کچھ عجیب چیز ملے گی. اور آپ نے یوں اگر کھول لیا، ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور یہ کر لیا اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ، ہے نا، تو میرا دوستو اس کے اندر وہ جوہر اور وہ چیز نہیں ملے گی. آپ پڑھ کر دیکھیے، 10 آیت پڑھ کر اس طریقے سے دیکھیے اگر قرآن پاک کو پکڑ کر چھونا ہے. اور اگر زبانی پڑھنا ہے تو بے وضو کی اجازت ہے، کم سے کم تیمم کر لے، اجازت ہے. بغیر تیمم کو ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ، اور اس کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا ہے. لیکن ادب جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ ادب اتنی بڑی چیز ہے کہ بعض اوقات جو ہے مسائل کے اوپر چلی جاتی ہے. اس ادب
ادب کو، اس ادب کا دوسرا نام بزرگوں نے عشق بھی دیا ہے نا. عشق جو ہے نا یہ مسائل کے خلاف نہیں کرتا ہے، لیکن یہ جو ہے بہت ہی اونچے چڑھ جاتا ہے. تو اگر وضو نہیں ہو تو تیمم کرے گا، پکڑنا نہیں ہے تو، اور بہت ہی ادب کے ساتھ پڑھے. چند آئے تو پڑھے لیکن بہت ادب کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے. زبیدہ ایک عورت ہے جس کے متعلق آپ نے سنا ہوگا. یہ خاتون بڑی دیندار تھی اور بہت نیک تھی. ان کا بہت بڑا کارنامہ مشہور ہے. بغداد سے لے کر عربستان تک انہوں نے ایک نہر بنوائی پانی کی. عربستان میں پانی نہیں، آج بھی پانی کی کمی ہے. آج بھی وہ لوگ جو ہے میٹھا پانی کے لیے بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کھاری پانی، دریا کے پانی کو میٹھا بنانے کے لیے. یہ تو اور لیکن اللہ جل شانہ نے حجاز مقدس کے اندر تو ایک نعمت دے دی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں وہ جو ہے زمزم کا پانی سارا مکہ مکرمہ مدینہ حجاز مقدس پورا نہیں سارا عالم پی رہا ہے. آپ بھی پیتے، میں پیتے، اتنی بڑی برکت دے دی ہے. لیکن میٹھا پانی کی قلت ہے تو زبیدہ خاتون نے ایک نہر بنوائی بغداد سے لے کر. اس کے نشانات میں نے بھی دیکھے ہیں، ابھی بھی ہے. وہاں سے جو آئی ہے تو کہیں کہیں اس کی ٹوٹ گئی ہے، لیکن ٹوٹی ہوئی شکل کے اندر اس کے کٹھیرے موجود ہے. ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے تو بتایا ڈرائیور نے کہ یہ دیکھو. میں نے کہا کیا کہ یہ زبیدہ خاتون کی نہر ہے جو کہیں کہیں اس طریقے سے ابھی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کو دوبارہ درست کرنے کی. بہرحال یہ عورت جو ہے اس کا ایک مرتبہ قصہ ایسا ہوا کہ یہ بیٹھ کر جو ہے جھولا جھول رہی تھی. جھولا یعنی جیسے میں بیٹھ کر یوں ہی کرتا. یہاں پتہ نہیں اس کا رواج ہے یا نہیں، یہاں تو ہوا چاہیے ہی نہیں، اس لیے اس کی ضرورت ہوتی نہیں. لیکن ہندو پاک ایشیا کے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جھولے پر بیٹھ کر بڑا اچھا لگتا ہے. یہاں بھی بعض جگہ پر دیکھا وہ چھوٹا سا جھولا وہ آرام کرسی ہوتی سے بیٹھے یوں 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 کرتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کا جھولا ہے، لیکن اس میں وہ لطف نہیں ہے جو آپ نے ایشیا میں دیکھا ہوگا. بہت زور زور سے جھولا کھاتے ہیں. تو اس پر بیٹھ کر اپنے گھر کے باہر یارڈ کے اندر جھولا جھول رہی تھی. اس کی دوستانی یا اس کی سہیلی موجود ہے، کم عمری ہے، اور جو ہے جھولا جھولتے جھولتے چکی لڑکیاں تھیں تو اس کے سر سے جو ہے وہ دوپٹہ اوڑھنا جو ہے وہ گر گیا نیچے کھلے. تو اسی طریقے سے جھولا جھولنے لگی. اتنے میں جو ہے مؤذن کی آواز آئی، اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی. یہ کچھ کم ہے؟ آپ کے اور میرے نزدیک اہمیت نہیں ہے، اس لیے ہم کو مل نہیں رہا ہے. جو ملنا چاہیے وہ مل نہیں رہا ہے. اتنی بڑی اہمیت ہے. اب آپ کے ہمارے گھروں میں ریسیور ہے، اللہ اکبر آواز آئی. یہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا. اس کو مؤذن کی بات مت سمجھو، اس کو کیا سمجھو؟ اللہ کی بات سمجھو کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. اذان جو اللہ جل شانہ نے 5 وقت کی نماز کے اندر شعائر اسلام میں خلق کر دیا ہے. تو اللہ اکبر کی جب آواز آئی تو وہ جلدی سے جو ہے اس نے اپنا جھولا بند کر دیا، نیچے کود پڑی اور دوپٹہ سر کے اوپر لے لیا اور بیٹھی رہی. اس طریقے سے جواب دیا اس نے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے یہ تو اتنا ادب کیا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو جو ہے اس کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا. کیا حال ہوئے؟ کہا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ جل شانہ نے میری مغفرت فرمائی، بڑی جو ہے رحمت فرمائی، رحم و کرم فرمایا. کہا کہ ہاں تم نے نہر بنائی تھی. کہا وہ نہر بنائی تھی اس لیے نہیں، بلکہ وہ نہر بھی کسی اور چیز کے تو فعل میں ہے. وہ نہر بھی کسی، کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ اپنا قصہ بیان کیا کہ ابھی تو نہر بنانے کی بات بھی میرے سامنے نہیں آئی تھی، اور میں جو ہے ابھی بلوغ یعنی بہت نوجوانی کے عالم کے اندر تھی، اور مجھے فرشتوں نے بتایا کہ تو نے اللہ کا نام آیا، اللہ تو نے دوپٹہ سر کے اوپر لے لیا تو اللہ جل شانہ ہوگا تجھے بھی میں دھاک دوں گا. اور اسی وجہ سے مجھے نیک کاموں کی توفیق ہوئی، اور اسی اللہ کے طفیل، اللہ کے نام کے ادب کے طفیل کے اندر مجھے اللہ جل شانہ نے یہ توفیق دی کہ بغداد سے لے کر عربستان تک میں نے لوگوں کو پانی پلایا. لیکن اصل اللہ جل شانہ ہوگی. آدمی نیک کام کرتا ہے لیکن بے ادبی کے ساتھ کرتا ہے، اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے. یہ ادب جو ہے نا جوہر ہے میرے دوستوں. آپ نیک کام، مستحبات، نوافل وغیرہ، فرائض اور واجبات تو اپنی جگہ پورے کرنا ہے، لیکن نوافل، مستحبات وغیرہ جو ہے اس کے اندر جو ادب کو ملحوظ رکھو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ایک کام بے ادبی کے ساتھ 5 گھنٹے تک کرو گے تو وہ چیز نہیں ملے گی جو ایک کام کو آپ 5 منٹ کے لیے ادب کے ساتھ کرو گے. اللہ جل شانہ کا نام کا ادب. خانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر میں آتا ہوں تو اپنی خانقاہ میں آتا ہوں تو وہاں کپڑے نکال لیتا ہوں، وہاں غسل کر لیتا ہوں جمعہ کے دن یا اور دنوں کے اندر. تو جو میرے کپڑے ہوتے ہیں اس کو جو ہے میں نیچے رکھتا ہوں، کبھی میں اس پر نہیں رکھتا ہوں. کیوں کہ کتابیں الماریاں میں رکھی ہے.
تفسیر ہے، خانقاہ میں کیا نہیں ہوگا؟ یہ اتنا ادب. اب کوئی کہے جائز ناجائز، بھائی جائز تو ہے، آپ رکھ سکتے ہو، لیکن جائز نہیں ہے. میں نے کہا یہاں یہ ادب ہے، دیکھا کتنا ادب. کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی بھر کے اندر مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں جو عصا ہوتا تھا تو اس عصا کی جو نیچے رکھنے کی جگہ ہے اس کو میں نے قبلے کی طرف کیا ہو. کبھی بھی میں نے ایسا نہیں کیا. ہمیشہ میں جب مسجد میں گیا اور عصا لے کر گیا تو عصا کا جو پکڑنے کا جو ہے معاملہ ہے اس کو میں نے قبلے کی طرف رکھا. کبھی بھی میں نے الٹا نہیں رکھا. کتنا اب کا جائز ابھی کوئی رکھ دے. ابھی آپ کے سوچ کیا ناجائز ہے مولوی صاحب؟ ارے بھائی جائز ہے، لیکن یہاں کرنے کی بات کیا ہے؟ ادب. اللہ جل شانہ کے نام کی یہ سارا ادب ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اس کے اندر بہت ساری چیز ملے گی. ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، امیر المومنین لوگ اس کو کہتے تھے. مشہور دیندار بھی تھا، علم دوست حضرات تھا، علم سے بہت محبت کرتا تھا. تو حضرت امام قصی رحمۃ اللہ علیہ فن نحو کے امام ہیں، بڑے عالم. نحو ہے نحو عربی زبان کا وہ علم جس کو آپ انگلش میں گرامر کہتے ہیں، تو اس کے امام تھے امام قصی رحمۃ اللہ علیہ. امام قصی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے 2 بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہارون رشید نے کہ تم جاؤ. اور یہ مشہوری زمانہ تھی امام قصی، بہت علم تھا، کہا جاؤ علم حاصل کرو. کیونکہ اگرچہ میں بادشاہ ہوں، تم بادشاہ کے بیٹے ہو، لیکن علم جو ہے وہ اصل چیز ہے نا. کہ بادشاہ چھین لی جائے گی، لیکن اگر تمہارے اندر علم کے ساتھ عمل آ گیا وہ چھینا نہیں جائے گا اور تمہارے کفن میں ساتھ آئے گا. بچے دونوں کے، ایک کا نام تھا امین اور ایک کا نام تھا مامون. امین اور مامون 2 بیٹے تھے، 2 لڑکے تھے. تو ایک دن جو ہے امام قصی رحمۃ اللہ علیہ جب درس سے فارغ ہوئے، سبق سے فارغ ہو گئے، اپنی جگہ سے اٹھے تو یہ دونوں بچے لپ کے دوڑے زور سے ان کے جوتے اٹھانے کے لیے کہ میں پہناؤں گا اپنے استاد کو جوتے. تو دونوں میں تکرار ہو گئی، جھپا جھپی ہو گئی کہ تو نے کیوں لے لیا، روز تو لے لیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے، روز کبھی میرا چانس نہیں آیا. دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا. کچھ لوگ جمع بھی ہو گئے طلبا اور سلو کرا دی کہ بھائی چلو آج تم لے لو کر جوتوں میں، استاد کے جوتوں میں. جو مامون رشید کو اس کی خبر ہوئی کیونکہ بادشاہ کے بیٹے ہیں نا، شہزادے ہیں، تو ایسی چیز تو بہت بڑی پھیل جاتی ہے. ایک عام آدمی کچھ کام کرے تو وہ نہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں تو بات پھیل جاتی ہے. تو کہ ایک امام قصی جو مامون رشید کی رعایا میں سے ہے، ایک کم درجے کا آدمی ہے، اور اس کی خدمت میں بھی اس کے جوتے پہنانے کے لیے اس کے دونوں بیٹوں میں جھگڑا ہوا. یہ ہارون رشید کو خبر ہوئی کہ میرے بیٹے مامون اور امین کے لیے یہ کے متعلق یہ واقعہ ہو گیا، شہر میں اس کا چرچا چل رہا ہے، شہرت چل رہی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ امام قصی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا تو گئے اور کہا یہ واقعہ ہوا ہے. کہا ایسا ہوا تھا کچھ. اور امام قصی سمجھے کہ اس سے جو ہے ہارون رشید کو کچھ برا لگا ہے کہ میرے بیٹے بادشاہ شہزادے تمہارے جوتے اٹھاتے ہیں، تو کچھ معذرت پیش کرنے لگے. کہا معذرت پیش مت کرو، بالکل معذرت پیش مت کرو. اگر تم نے میرے بیٹے کو اس خدمت سے روکا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے اس سے یہ سمجھا کہ میرے بیٹوں کا اگر یہ واقعی اور یہ جھگڑا ہے اور تم نے اس کی تصدیق کر دی تو میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ جل شانہ میرے بیٹوں کو بہت بڑا مرتبہ دے گا. یہ ادب ہے اپنے استاد کا. اس کے بعد ہارون رشید نے امام قصی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ سن لو، آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے، علم میں، عمر میں، عمل میں، ولایت کے درجے کو پہنچ جائے، کہاں بھی پہنچ جائے، لیکن 2 آدمی سے وہ بڑھ نہیں سکتا ہے، ایک اپنے استاد سے اور ایک اپنے ماں باپ سے. ان کا ادب ضروری، کتنا ہی بڑا ہو جائے، کتنا بھی بڑا ہو جائے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ پیسے مل رہا ہے. ان کے ابا حکا پیتے تھے، حکا جانتے ہوں، تھوڑی تھوڑی آواز آتی ہے تو وہ خانقاہ چل رہی ہے، بڑے بڑے بزرگان دین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی وہ قاسم یہ حکے کے اندر آگ بھر گلا، تو وہ فوراً اٹھ جاتے تھے. تو بعض بزرگوں کو جو ہے اچھا نہیں لگا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا خبردار ایسی بات کبھی نہیں کرنا، یہ میرے ابا ہے، مجھے تبھی لذت آتی ہے جبکہ میں ان کا حقے کے اندر آگ بھر دوں اور ان کی خدمت کروں، اور مجھے جب لذت آتی ہے جب وہ مجھے کیا کہتے ہیں وہ قاسم. حالانکہ حضرت مولانا قاسم وہ قاسم کیا کروں. آج کا بیٹا تو اگر باپ کے نام لے کر تو میرا ابا میرے کو مولانا نہیں کہتا ہے. مولانا کے معنی میرا سردار، تو تیرا ابا کا سردار ہے. مولوی کا ترجمہ کیا ہے؟ میرا سردار. اور مولانا مانے ہمارے سردار.
تو تم یہی چاہتے ہو کہ ابھی ابا کو یوں ہی کہلوانا چاہتے ہو کہ ہمارے جو ہے ابا تم کو یوں کہے کہ ہمارے سردار. ناراض ہوتا ہے بیٹا. ایسے بیٹے نے علم سے کچھ حاصل نہیں کیا. اسی لیے تو علم کے ساتھ تصوف کی ضرورت ہے. اہل دل والوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے تو سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا ہے. تو ہارون رشید نے امام کا صحیح رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں لیکن میں نے بھی یہ جانا ہے پڑھا ہے اور میں نے بھی سنا کہ آدمی ولی بن جائے کتنا بڑا بن جائے ایسا بھی بن جائے لیکن دو آدمیوں سے کبھی بڑھ نہیں سکتا ہے. ایک تو اپنے ماں باپ اور ایک استاد سے. چاہے استاد کے پاس الف بے پڑھا ہو اور یہ بعد میں چل کے بخاری پڑھا رہا ہو لیکن الف بے پڑھانے والا اس کا استاد اس سے بڑھ کر ہے. یہ اگر اس نے نہ سمجھا تو اس نے بخاری کو نہ سمجھا, اس نے ترمذی شریف کو نہ سمجھا. اگر اس نے یہ نہ سمجھا تو الف بے پڑھانے والا استاد ہے. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے مشہور بزرگ اولیاء میں سے عجیب عجیب کرامات ہے. ایک صاحب ان کے پاس جب آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے. لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے, آپ مجتہد زمانہ ہے اتنا بڑا علم ہے آپ کے پاس اور یہ تو کچھ بھی نہیں. کہا خبردار ہو جاؤ, میرے استاد کی جگہ پر برابر ہے. اگر میں نے ان کا اکرام نہ کیا اللہ تعالیٰ یہ علم سے چھین لیں گے. استاد کا ادب بہت بڑی چیز ہے. اگر یہ نہ آیا تو نہیں ہے نا. اور جہاں یہ تو ادب سے ملتا ہے لیکن بے ادبی سے بہت بڑا وبال بھی آتا ہے, بہت بڑا وبال بھی آتا ہے. بعض اوقات بے ادبیاں جو ہوتی ہے کچھ ملنے کی جگہ پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے شیخ ہے, کون نہیں جانتے. سارے علماء سب مسلک کے علماء متفق ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام میں سے ہیں. لوگوں نے آمنے سامنے ان کی کرامات دیکھی, دعاؤں کی قبولیت دیکھی, ان کے چہرے پر انوار دیکھے, ان کے باتوں سے دلوں کے اندر اثر پیدا ہوا اور لوگوں نے دیکھا. کئی لوگوں نے مجلس میں توبہ کر لی اور کیا کیا ہو گیا. بالکل ظاہر بات تھی. یہ بہت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے. تو یہ جو ہے ایک آدمی نے جو ہے وہ سفر کرنا شروع کیا اس اعتبار سے کہ بیچارہ بڑا جو ہے غمگین تھا کہ میرے پاس گناہ بہت ہے اور میں گناہ میں لسا ہوا ہوں. میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں, کس کس طریقے سے میں نے تو میں جاؤں اور جانے کے بعد حضرت شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ دوں, بیعت کروں اور توبہ کروں, ان کے پاس دعا کراؤں. چلنے لگا. جب راستے میں پہنچا ہے نا, وہ چلنے کا زمانہ تھا, اونٹوں پر سواری کا زمانہ تھا, تو کچھ راستے کے اوپر ایک دوسرا آدمی ملا. اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے گا؟ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہا ہوں. کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا بہت گنہگار ہوں, مرنے کا ٹائم آ گیا ہے, شیخ کے پاس دعا کراؤں, وہاں رہوں اگر شیخ مانے تو. انہوں نے کہا کہ خیر تمہارا تو یہ مقصد ہے, میرے اوپر دنیا کی بہت ساری مصیبتیں ہیں, بہت دشمن پیدا ہو گئے, میں بھی چلوں شیخ کے پاس دعا کراؤں گا. چلو تم بھی چلو. جب آگے گئے تو ایک تیسرا آدمی ملا راستے کے اندر, سفر کے اندر. انہوں نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا شیخ عبد القادر. کون؟ وہی جو مشہور. کہا کچھ نہیں ہے وہ, خالی شیخ عبد القادر جیلانی. یہ کیا ملانوں کی بات لے کر بیٹھے ہیں, کام کرو اپنا دھندا کرو. چلو میں تمہارے ساتھ آتا ہوں, میں ان کو کچھ سوال کروں گا. وہ کیسے جواب دے گے شیخ کے پاس؟ دیکھا آپ نے یہ بھی. جب وہاں گئے تو خادم نے کہا حضرت 3 آدمی آئے گا, تھوڑا ٹھہر جاؤ, پھر بلاؤ. پھر تھوڑا ٹھہر گئے, بلایا, تینوں کو بٹھایا اور ایک کو تو یہی کہہ دیا جس نے بیعت بھی کی تھی کہ تمہاری پیشانی کے اوپر کفر کا لفظ لکھا ہے, تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ. فوراً اس کو غصہ آ گیا سامنے والے کو. اٹھ کے کہا کیا بہت بڑا ہے, تو بھی انسان ہے, میں بھی انسان ہوں. ہاں یہی تو نہ سمجھے نا. رومی نے کہا کہ تم اس لفظ میں نہ سمجھے کہ وہ بھی انسان تو بھی انسان, لیکن پتھر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک پتھر جو راستے میں پڑا ہوتا ہے اس کا نام بھی پتھر ہے, اور ایک کوہ نور ہیرا پتھر ہے, وہ بھی پتھر ہے, لیکن دونوں زمین آسمان کا فرق ہے. تم نے پتھر کے مرتبے کو نہیں سمجھا. اور کفار قریش کے اندر جو لوگ ہلاک ہو گئے ابو جہل وغیرہ, وہ اسی لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا, اپنے جیسا انسان سمجھا. کہا وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. یہ رسول کہتا ہے اپنے آپ کو کیا جس کا ادب کرے, وہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے, بازار میں بھی جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ جل شانہ نے بہت کفر نصیب نہیں ہوا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہا تھا, بیعت بھی نہیں کی تھی, اللہ نے ایمان نصیب فرما دیا. تو بیعت بھی تو وہ تو نکل گیا اس کے متعلق. اور جو ہے وہ جو بیچارہ دعائیں کراتا تھا دنیا کے بارے میں, اس کے لیے دعا کر دی, وہ بھی کامیاب ہوا. جو رہنا چاہتا تھا اس کو کہا کہ آپ رہ سکتے ہیں یہاں اپنے تزکیہ قلب کے لیے. اور جو چلا گیا اس کے متعلق پھر بعد میں لوگوں نے بتایا کہ جا کر فوراً ہی اس کا قلب بدل گیا, اور جانے کے بعد جو ہے وہ مرتد ہو گیا اور سور کو چراتا تھا, خنزیر کو چراتا تھا, اور اسی حال میں اس کی موت ہوئی. خاتمہ بالسور
خاتم بالسوء یخادعون اللہ والذین آمنوا، جو لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومن سے مراد اولیاء کرام ہیں، جو لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومن کو، تفسیر بیان قرآن میں تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ والذین آمنوا، اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جو اللہ والوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ یخادعون اللہ پہلے ہی پارے کے اندر ہے، دوسرے رکوع میں منافقین کے متعلق فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور مومنین کو، تو اللہ اور مومنین اولیاء کو ایک ساتھ رکھا، تو اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ جو لوگ اللہ والوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ خدا کو دھوکہ دیتے، لیکن دھوکہ دے نہیں سکتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، وہ اپنے ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، لیکن اس کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال میرا عزیز دوست اور بزرگوں، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، ہر چیز کا ادب کیجیے، قرآن پاک کا ادب کیجیے، جو جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی اس کا ادب کیجیے۔ دیکھیے اس ادب کرنے کے اوپر جو ہے اللہ جل شانہ کیا کیا چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ اولیاء کرام کے حالات میں ہم ہر وقت یہ پڑھتے ہیں، جس کو جو کچھ ملا، رومی سے لے کر عبدالقادر جیلانی سے لے کر سعدی سے لے کر جس کو جو کچھ ملا وہ سب کس ملا ہوا، کہتے ہیں اعمال کم ہے لیکن ادب زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔